بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ ہوگا۔ زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے، زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، سب لوگ آمین بولیں۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا ہمیں صلہ یا رب۔ ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، نفس کے شر سے تو بچائے رکھ۔ ذہن غافل سے کر رہا یا رب، ذہن غافل سے کر رہا یا رب، ذہن غافل سے کر رہا یا رب۔ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، کیا کروں لے کے زندگی ایسی، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر، یہ سب سے بڑا خوبصورت شعر ہے میری زندگی کا۔ میرے اعمال کی، سب لوگ اس کو سمجھیں، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ میرے اعمال کی، سب کے اعمال کی سیاہی پر، تیرے اعمال کی سیاہی پر، ہم سب کے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب، فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ نیر غمزدہ کو بول دے اب، نیر غمزدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ ہم سبھی غمزدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ پوری گفتگو سمجھیے اسی دعا میں ہو گئی۔ آج کی عظیم الشان رات ہم سب کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یہ طاق رات عرفی ہے، شب قدر عرفی ہے، حقیقت میں ایک طاق رات اور ہے آپ کے پاس۔ 29 کی بھی طاق رات ایک دن کے بعد آئے گی، اس میں بھی چونکہ شریعت کا حکم اور حدیث پاک کا جو جملہ ہے
وہ ہے التمسو، ڈھونڈو، شب قدر ڈھونڈو۔ اگر قطعی طور پر شب قدر کا حتمی اور یقینی طور پر کانسیپٹ ہوتا شریعت میں تو ڈھونڈنے نہیں کہا جاتا آپ کو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ڈھونڈنا ہے ہمیں، اور کب ڈھونڈنا ہے اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آخری عشرے کی طاق رات میں ڈھونڈو، آخری عشرے کی طاق رات میں ڈھونڈو۔ ہم مسلسل 3 رات سے ڈھونڈ رہے ہیں، آج بھی ڈھونڈیں گے، ایک رات اور بچی ہے اس میں بھی ڈھونڈیں گے، کیونکہ ہمیں آرڈر صرف ڈھونڈنے کا ہے، پانے کا نہیں ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے، دینا اس کا کام ہے، ڈھونڈنا یہ اطاعت ہے رسول کی، ڈھونڈنا یہ خدا کا حکم ہے، خدا کے رسول کے ذریعے سے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اور جانتے ہیں ڈھونڈنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں 15واں پارہ وہاں پر ہے اور پورے پارے کے ایک دم ترتیب سے پڑے ہوئے ہوں، ذرا ڈھونڈ کر لائیے، تو جب تک آپ کو وہ 15واں پارہ نہ ملے آپ آئیں گے نہیں، وہیں پر ہے، ڈھونڈو۔ اے مسلمان، طاق رات میں ہے، ڈھونڈو۔ اور ڈھونڈنے کا پیمانہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈھونڈ لیں گے۔ اب ڈھونڈنے کا احساس کیسے ہوگا کہ ہمیں مل گیا ہے؟ اب یہ ایک وہ فیلنگ ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا دے، آپ سے پھر کوئی ایسی حرکت آخری سانس تک سرزد نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ سمجھو کہ لیلۃ القدر آپ کو مل گئی ہے، شب قدر آپ کو مل گئی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے شب قدر پا لیا ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں۔ شب قدر آپ کو ڈھونڈنا ہے، پائیں گے اس وقت جب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، پائیں گے اس وقت جب آپ تبدیل ہوں گے، پائیں گے اس وقت جب آپ کے پاسٹ کے گناہ مٹ جائیں گے، پائیں گے اس وقت جب آپ کا فیوچر سیکور ہوگا، پائیں گے اس وقت جب کہ آپ کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہوگی، پائیں گے اس وقت یہ احساس ہوگا۔ فارمیلٹی کے طور پر آپ رات میں جلسہ کر لیں، بیٹھ جائیں، ہم شب قدر منا کے آ رہے ہیں، تو منا کے تو آ رہے ہیں، لیکن شب قدر نے مانا ہے یا نہیں یہ سوچا آپ نے؟ آپ ہمیں منائیں یہ آپ کی تھنکنگ ہے، لیکن میں مانوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ جس خدا کو منا رہے ہیں، جس خدا کو، جس رسول کو منا رہے ہیں، خدا رسول نے مانا، یہ بھی آپ کو فیل کرنا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فارمیلٹی کے طور پر لیلۃ القدر میں بیٹھیں یا رمضان المحترم میں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 26 رمضان گزر گئے، کیا پایا کیا کھویا۔ یہ آپ ایک فیلنگ کا احساس ہے، کلیئر بات ہے۔ ہم اگر آپ کو کہہ دیں کہ آپ کو جنت مل گئی، ہمیں جنت مل گئی، تو یہ ایک ذہنی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک فیلنگ ہے، یہ ایک اسٹرانگنس ہے، یہ ایک احساس ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ جو آپ کل تک گناہ اور غلطی کرتے تھے وہ آپ نہ کریں، تب سمجھیے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، سمجھیں کہ آپ کو اللہ کی رضا مل گئی ہے۔ جیسے کہ ابھی دیکھیے آپ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ مغرب کے بعد، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے مغرب کے بعد بارش ہوئی نا، بارش ہوئی، گلاب پر بھی ہوئی ہوگی نا، اور گوبر پہ بھی بارش ہی ہوئی ہوگی نا۔ تو اللہ کی رحمت تو سب پر برسی ہے، لیکن گلاب کھل گیا ہے، گوبر پھیل گیا ہے۔ مسلمانوں بلا تشبیہ سمجھو، خدا کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے تم پر، لیکن تم کو کیپیسٹی ہے کہ تم کھل جاؤ۔ اگر کیپیسٹی ہے تو کھلنے کی زندگی لاؤ، کیپیسٹی اور صلاحیت ہے تو لاؤ ویسا۔ رحمت خدا برس رہی ہے، برکت خدا برس رہی ہے، مغفرت خدا لینے والی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ تمہیں دینے کے لیے رب تو تیار ہے۔ اللہ اللہ، ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، وہ تو کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری پاسبلٹی ہے، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے کہ ہم خدا سے کہہ سکیں کہ ہاں مولا دے، ہم ہیں اس لائق؟ نہیں، ہمیں وہ احساس لانا ہوگا، ہمیں وہ فیلنگ لانی ہوگی۔ جب ہم دور کے مسلمانوں کے لیے اتنے حساس ہیں کہ اے فلسطین کے بچوں تم پریشان مت ہونا، ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں،
اے عراق کے مسلمانوں ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، اے تمام ممالک اسلامیہ کے لوگوں ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن گھروں میں ظلم کرنے والا شوہر، گھروں میں پریشان کرنے والے ماں باپ، گھروں پہ ظلم کرنے والی ساس تم بنو گے تو یہ دور کی دعا یہ فارمیلٹی ہوگی، دور کی دعا کرنا یہ فارمیلٹی ہوگی۔ تمہیں اپنی فیملی کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنے گھر کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر ہونا ہوگا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر لکھ دیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو برباد کرے۔ امریکہ کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ؟ آپ کے جملے کا وہ محتاج ہے معاذ اللہ؟ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ؟ سب دیکھ رہا ہے، مگر اس کو ڈھونڈو جس کی زبان میں تاثیر ہے، کہ اگر وہ بول دیں تو زمین تہس نہس ہو جائے۔ وہ زبان تھی نا، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ اگر یہ فرسٹ راؤنڈ کے موحدین مسلمان میرے غلام، اگر تو نے اسے ہرا دیا، ہزیمت سے دوچار کر دیا، تو پھر عبادت کون کرے گا تیری؟ وہ یقین تھا مصطفیٰ کا، وہ اسٹرانگنس تھا کہ یہ دعا اس لیے قبول ہوگی کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں سچا ہوں، اس لیے میرے سے لب سے نکلے والی ہر دعا سچی ہوگی، میرے لب سے نکلنے والی ہر دعا قابل قبول ہوگی۔ اے مسلمان، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو پیغام ہے کہ تم فارمیلٹی کے مسلمان نہیں ہو، اتنے اعلیٰ مسلمان ہو کہ خدا کی قسم آدم علیہ السلام کو لو، عیسیٰ علیہ السلام تک لو، انبیاء کرام کی بھی جماعت کو اگر لیں تو حدیث کی صراحت کے مطابق آپ جس امت میں ہیں اس امت میں شامل ہونے کی ان نبیوں نے تمنا کی ہے، اس امت میں شامل ہونے، شریک ہونے کی ان نبیوں نے تمنا کی ہے۔ آپ نے تو تمنا بھی نہیں کیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ ٹوپی پہن کر بیٹھو، آپ نے تمنا بھی نہیں کیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ سوچیں جہاں دعا ہوئی ہے وہاں شرکت نہیں ہے، جہاں مانگ بھی نہیں ہے رب نے انتخاب فرما لیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ کتنا بڑا کرم ہے تم پر خدا کا، تم اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو۔ رب العالمین کی وہ تمام انبیاء کرام اور ان تمام انبیاء کرام کے بلیور امت کو محسوس کرو۔ آصف بن برقیہ کا نام سنے ہیں آپ؟ کن کی قوم میں سے ہے وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سب کی بلیور قوم تو ہوگی نا، کچھ تو ہوگی نا ایمان والی قوم، لیکن مجھے بتاؤ بلیور قوم ہے، ماننے والی قوم ہے، لیکن رب العالمین ان کی بلیف کی بنیاد پر بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن اے مسلمان، تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم بہترین امت بن گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ مجھے بتاؤ کہ بلیور تو وہ بھی ہیں، ماننے والے تو وہ بھی ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ ان کو تو 400 سال عمر ملی یار، ان کو تو گریٹ عمر ملی۔ تم حلیم اور حریص کھا کر کے صحیح عمر نہیں بنا پا رہے ہو، وہاں تو 400 سال رب کی عطا سے ہیلدی عمر ملی تھی، ہیلدی عمر ملی تھی، کوئی پریشانی والی عمر نہیں تھی۔ تمہیں اتنے عیش و آرام کی زندگی کے باوجود تمہیں ہیلدی عمر بھی نہیں مل رہی ہے۔ 20 سال تک ڈانٹ ٹپٹ میں، 40 سال تک شرارت میں، اور 10 سال 20 سال انجوائے کے لیے، اور پھر بڑھاپے میں یا تو بہو کی ڈانٹ سنتے ہوئے یا بیٹوں کی ڈانٹ سنتے ہوئے یہ گزر رہی ہے ہماری زندگی۔ تو ہر پہلو جو ملے ہیں تم کو اس میں بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تم بہترین ہو کیسے؟ جانتے ہیں قرآن پاک نے کنتم خیر خلق نہیں کہا ہے، کنتم خیر امتن کہا ہے۔ تم بہترین مخلوق ہو نہیں کہا، تم بہترین امت ہو کہا۔ اس کا مطلب تمہاری بہتری کا راز تم نہیں ہو، تمہاری بہتری کا راز محمد الرسول اللہ ہے، تمہاری بہتری کا راز رسول اعظم ہے، تمہاری بہتری کا راز حبیب کائنات ہے، تمہاری بہتری کا راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے۔ رب نے مصطفیٰ کو دیکھا اور ان کو دیکھتے ہوئے جو غلام آتے گئے ان کے قدم پاک سے وابستہ ہوتے گئے،
بغیر دیکھے ہوئے تمہیں کہہ دیا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کیا یہی بہتری کا صلہ ہے؟ یہی بہتری کا صلہ ہے؟ ماں باپ کو ناراض کرنے والی اولاد، کیا یہی بہتری کا صلہ ہے؟ ساس سسر کا ماں باپ کے مقابلے میں ترجیح رکھنے والی اولاد، کیا یہ بہتری کا صلہ ہے؟ میں رد نہیں کر رہا ہوں، کمپیئر اور کمپریزن بتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں ایک وقت کا اچھا کھانا کیا دے دیا کہ تم ماں کو بھول گئے، ان کی دوائی کو بھول گئے، ان کے تمام عنوانات کو بھول گئے؟ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ، بعد بھی نہیں کہہ رہا ہوں، جملہ لفظ بعد نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی عبادت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24-23 میں آپ دیکھیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، بعدہو کا جملہ نہیں ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت میری کرنا، اور وہ عبادت کے بعد کنٹینیوٹی دیا ہے، عبادت میری کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اینڈ عبادت کے بعد اولاد کو کہا گیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تم نے ماں باپ کو جائیداد کا ایک منی آرڈر سمجھ لیا ہے، جن کے ماں باپ بیٹیوں کو زیادہ دے دیے، دوسرے بیٹے کو زیادہ دے دیے، وہ بیٹے ان کو دیے ہو، ان کے پاس رہو نا، ان کے ساتھ رہو نا، ان کو رہو نا، ان کو رہو نا۔ ارے تمہیں خدمت نہیں کرنا ہے تو دل کیوں دکھاتے ہو یار؟ کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ ماں باپ وراثت کی بنیاد پر ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ جائیداد کی بنیاد پر ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ رب کا سلیکشن ہے، رب کا انتخاب ہے، کہ اس رب نے تمہارے لیے انہیں ماں باپ چنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دولت مند ہے، یا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، نہیں۔ رب العالمین نے کہا وبالوالدین، یہ نہیں فرمایا وبالوالدین العادلین، وبالوالدین المنصفین، کہ عادل ماں باپ، انصاف ماں باپ، ماں باپ، بس ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ کو۔ یہ قرآن کا کانسیپٹ تھا۔ عبادت کر کے آپ جاتے بھی ہیں نا، اسی درمیان میں دوستوں کے پاس آپ بیٹھتے ہو کٹوں پر، ماں کا فون آ جاتا ہے، ڈانٹ کر بولتے ہو آپ لوگ کھا لو میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں۔ بد نصیب اولاد، نفلی عبادت کو ترک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت پر، خدا کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت پر۔ کر رہے ہو آپ، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے ٹوپیاں، اچھے عطر لگا لو، یہ کسے دکھا رہے ہو؟ ہمیں دکھا رہے ہو؟ نہیں، بڑے سے بڑے پیر کی بھی تمہیں دعا نہیں لگے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہو کہ ہم ان کو بھی تو نہیں معلوم ہوگا۔ میں جمعہ میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، رشوت کھانے والوں، مفتی صاحب کو 10,000 روپیہ اس لیے دیتے ہو تاکہ تمہاری رشوت کا پیسہ پاک ہو سکے، معاذ اللہ۔ ایسا نہ کرنا، اگر تم نے ایسی سوچ رکھی ہے تو یہ کفر اعظم ہے، کفر بھی نہیں، کفر اعظم ہے، اس لیے کہ ایک نبی کے وارث کے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے اور حرام شریعت کو حلال بنانے کی سازش کی ہے۔ کسی حال میں رشوت حلال نہیں ہے، سود حلال نہیں ہے۔ پارٹی بنا دیا تم نے روزوں کو، بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ایک جملے سے پوری زندگی کا ایک عنوان اور کانسیپٹ دے رہا ہوں، اس کو سمجھنا۔ رمضان جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان بولو جا رہا ہے نا بھائی، 26 دن چلا گیا، 4 دن اور ہے تو جا رہا ہے، چلا گیا نہیں بولا، رمضان جا رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ رمضان میں جب ہم آتے ہیں تو ایک مینٹلی طور پر ہمیں یہ ذہن ملتا ہے بڑی بابرکت مہینہ، عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، یہ سب جو یعنی ایک ایک سیکنڈ کا ایک اس کی اہمیت کا آپ کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج وہ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی آپ دیکھتے رہنا مجھ کو تو کہ اور اچھے اچھے باتیں نکلے دماغ سے۔ رمضان باعظمت نہیں ہے،
رمضان مبارک نہیں ہے، بلکہ رمضان کے باعظمت اور مبارک ہونے کی وجہ ہے قرآن۔ پارہ نمبر 11 میں یا 10 میں سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے اسی دن سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فرسٹ مہینہ محرم الحرام ہمارا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے صحیح ہے، ٹینشن نہیں تو ہم ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، یہ 9واں مہینہ ہے رمضان۔ اس کے بعد شوال آئے گا، پھر ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ، کل 12 مہینے، ٹھیک ہے۔ کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے قرآن، بس جنرلی طور پر کہہ دیا 12 مہینے، لیکن رمضان کا ذکر ہے قرآن میں۔ لیکن جب بھی آپ رمضان کا ذکر والی جب آیت پڑھتے ہیں تو صرف رمضان نہیں ہے، رمضان موصوف ہے، اس کی صفت آگے آ رہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ اگر اتنا بول دیتا اللہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں رمضان کو نیچرلی عظمت حاصل ہے، رمضان کو فی نفسہ ہی عظمت حاصل ہے۔ نہیں، انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان کو عظمت حاصل ہے۔ اب وہ جملہ سنو، رمضان جا رہا ہے، کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں آئندہ رہتے ملتے کہ نہیں، کیا ہے کہ سوچ رہے ہیں نا، دعا بھی یہی ہو رہی ہے، ملتے کہ نہیں، رہتے کہ نہیں، کیا ہے کہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا وغیرہ، اللہ بچائے۔ مگر ذرا محسوس کرو، رمضان جا رہا ہے، مخلص تو ایسا لگ رہا کہ ان کی روح جا رہی ہے، مخلصین کا تصور دے رہا ہوں، اور 2 پاؤں والے تو یہ جلدی سے سوچ رہے ہیں، جو جکڑے ہوئے ہیں ارے جلدی گیا تو ٹھیک ہوتا ہے۔ 2 کیٹیگری ہے ہم میں بھی، اسی لیے تو ابھی الوداع کے حوالے سے دیکھیں نا، بلر لوگ پوچھ رہے تھے الوداع کب ہے کہتے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک، حدیث، شریعت کے سارے علم ان کے پاس ہیں، اور الوداع کی بڑی اہمیت معلوم ہے ان کو، اس لیے پوچھ رہے ہیں الوداع کب ہے کہتے۔ الوداع کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، الوداع کا مطلب ہوتا ہے رمضان کا آخری جمعہ جانے والا ہے۔ الوداع عربی لفظ ہے، ودا مانے رخصت، یہ وہ جمعہ ہے جو اب رمضان کے اعتبار سے نہیں ہوگا، آخری۔ اس کی دنیا میں ایک مثال دو، جیسے بیٹی جاتی نہیں، اس کو بولتے وداعگی، بولتے نہیں، بیٹی کی وداعگی، رخصتی، تو کیا بیٹی لوٹ کے نہیں آتی؟ کمال ہے، پوری دنیا میں اشتہار دیتے، کبھی بیٹی کی رخصت، کبھی بیٹی کی وداعگی۔ ٹھیک ہے، 2 جمعہ کا کانسیپٹ ہوا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اس جمعہ کو بھی مل جائے الحمدللہ، مگر مین ہے نماز، مین ہے عبادت۔ یہ وداع، الوداع، جمعۃ الوداع، یہ سب جملے میں مت جاؤ، خدا کی بارگاہ میں جھکو، خدا کی بارگاہ میں جھکو، یہ ہے مین۔ تو اے انسان جو فیل کر رہے ہو کہ رمضان تم سے جا رہا ہے، اے مخلصین تمہیں مبارک ہو، ہم تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، ہم تو تمہارے قدم کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور چومتے ہیں، مگر ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اس اشعار ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان، جو اشعار کی دنیا میں رمضان کو ودا کرنے کا تصور رکھ رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اگر واقعی یہ فیلنگ ہے کہ رمضان جا رہا ہے تو سن، رمضان کو کوئی عظمت حاصل نہیں ہے، رمضان کی عظمت کا راز قرآن ہے، اور قرآن نہیں جا رہا ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن 365 دن تک موجود ہے۔ اس لیے تمہیں رمضان سے جڑنے کی یہ توفیق ملی ہے ٹیمپرری، لیکن قرآن سے جڑنے کا آرڈر ملا ہے ہمیشہ۔ اے لوگوں سنو، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رہو گے،
تھامے رہو گے، ما ان اخذتموہما لن تضلوا، اگر تم تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد ہے اہل بیت۔ تو قرآن نہیں جا رہا ہے، سنو، قرآن رخصت نہیں ہو رہا ہے، سنو، قرآن آج بھی موجود ہے، سنو۔ اگر تمہیں رمضان کی فیلنگ جانے کے اعتبار سے موجود ہے تمہارے اندر تو مبارک ہو، یہ فیلنگ صحیح ہو، ریئل میں ہو۔ لیکن اگر یوں ہی ہے کہ آپ بس ہم آزاد ہونا ہے، تو قید تو شیطان کو کیا گیا تھا، آپ کو تو نہیں کیا گیا تھا، تو پھر آپ جانے کے اعتبار سے اتنا ٹینس کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ لیکن اگر آپ آخرت کے تصور میں ہیں تو ہمارا بھی دل رو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک یقین ہے کہ رمضان تو جا رہا ہے، جا، لیکن تجھے جو عظمت دینے والا ہے وہ کلام موجود ہے۔ اگر تجھے قرآن عظمت دے سکتا ہے تو دینے والا قرآن میرے پاس موجود ہے۔ ہم بھی عظمت لینے کے لیے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں گے انشاءاللہ 365 دن تک۔ جب تجھ سے ٹچ ہو گیا قرآن، تجھ سے ٹچ ہو گیا قرآن، تو بعظمت ہو گیا، تو ہم بھی اس کو سینے سے لگائیں گے، زبان سے اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹچنگ بھی ہمارے لیے 365 دن تک ہمارے فائنینس کی سیکورٹی کا راز بنے گا، ہمارے رزق کی عظمت کا راز بنے گا، ہمارے ہیلتھ کی عظمت کا راز بنے گا، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب نے رمضان کو عظمت دی۔ تو جو بھی تم نے پایا ہے رمضان میں، یہ رمضان نے تمہیں نہیں دیا ہے، در حقیقت قرآن نے تمہیں دیا ہے، اور قرآن نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے رمضان ختم ہونے کا چاند اگر دکھ بھی جائے نا تو قرآن کو چومنا جا کر کے، اور یہ محسوس کرنا کہ اے قرآن تو نے اتنی عظمت دے دی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی، نفل فرض کے برابر، فرض 70 کے برابر، اتنا عظیم بابرکت۔ واہ اے قرآن، ہم تجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم تمہیں چومتے ہیں، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہو رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن یہ کرو کہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن سے ملی۔ یہ بتاؤ، ہم بیٹے ہیں، ہے نا؟ ہمارے باپ ماں نہ ہو تو ہم بیٹے ہوں گے؟ میں سبب کو سمجھا رہا ہوں، وجہ کو سمجھا رہا ہوں۔ جس طرح بیس جو ہوتا ہے نا، اگر وہ بیس نہ ہو، جیسے یہ پیلر ہے، اگر یہ پیلر گر جائے تو چھت گرے گی کہ نہیں؟ گر جائے گی۔ تو ایسے ہی سنو، رمضان کی عظمت کی جو چھت ہے نا وہ قرآن پر ٹکی ہوئی ہے۔ رمضان کی عظمت کی جو چھت ہے وہ قرآن پر ٹکی ہوئی۔ اب اگر قرآن تیرے پاس نہیں ہے تو عظمت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ برکت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ مغفرت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ کہاں ہے تیرے پاس؟ اور آپ دوسرا نقطہ سنو، 1000 بھی بولتے ہیں نا، 1000 ایک بھی نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے کون سی رات؟ بولو، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیکن جانتے ہیں قرآن، آپ بھی پڑھیے اس کو، اس کا ذکر جو ہے نا 2 آیت کے بعد ہے، 2 آیت کے بعد ہے اس کا ذکر، سورہ لیلۃ القدر 2 آیت کے بعد۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے جب لیلۃ القدر عظمت والا ہے، شب قدر عظمت والی ہے، تو عظمت والے ہی سے آغاز ہونا چاہیے نا۔ ذرا نقطہ سمجھیے گا اور کیچ کر لیجیے گا، عظمت والے ہی سے آغاز ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس میں بھی ذہن دیا اللہ پاک نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا راز ہے انا انزلناہ، انا انزلناہ، کہ سنو ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے، اس لیے لیلۃ القدر 1000 سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا راز اللہ پاک سب سے پہلے بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے جڑیے تو صحیح، ریئل آپ قرآن سے جڑیں گے تب نا۔ 24 گھنٹہ موبائل میں رہیں گے تو کہاں ہوگا؟ مرو گے تو ہم بھی، آپ بھی، سب مرو گے نا بھائی۔ یہاں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، جتنی ہنسی کرنا ہے کر لو، فرشتے تو یہ موقع نہیں دیں گے نا۔
آپ یہ نہیں بولو کہ ذرا 2 منٹ رکو میں ایک اچھا کال جو ہے اٹینڈ کر کے آتا ہوں، فرشتے کہیں گے موبائل کے ساتھ ہی دھوا دوں گا، باپ کی جاگیر سمجھا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقررہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارا آ جائے گا اور سانس نہ لینے کا وقت لکھ دیا ہے تو فرشتے کو جو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اس کے تحت بالکل، ماں کو تو تم نے کہہ دیا ہے کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، باپ کو تم نے کہہ دیا ہے 10 منٹ میں آ رہا ہوں، بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیا ہے کیوں انتظار کرتی ہو، کھا کر سو جاؤ نا، گپے لگانے والوں یہاں تو تمہاری چل گئی لیکن وہاں نہیں چلے گی، یہ زندگی موت کا عنوان ہے، جملہ نہیں سمجھے تو سنو، زندگی موت کا عنوان ہے، یہ زندگی اسی وقت تک ہے جب تک کہ موت پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کو، موت کا پروٹیکشن ختم ہو جائے گا زندگی ختم، موت پروٹیکٹر ہے آپ کے لائف کے، تو موت کتنی اہمیت کی چیز ہوئی، تو اب یاد کس کو رکھنا ہے ہمیں، جو ہمیں پروٹیکشن دینے والی ہے اس کو نا، اگر اسے یاد، اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زندگی کو یاد رکھو، یہ فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھو، کمال ہے، اب زندہ ہے تو زندگی کو یاد رکھنے نہیں کہہ رہے نبی، کہہ رہے موت کو یاد رکھو، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موت تمہیں پروٹیکشن دے رہی ہے، اسی لیے سنو وہ مر ہی نہیں سکتا کسی کے ظلم سے جب تک موت نہ آ جائے، وہ جب تک موت نہ آ جائے۔ اب آپ بتائیے نظر آئیے دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے آپ مصر، پانی ہے نا جی دریا میں، پارہ نمبر 19 میں جب میں پڑھ رہا تھا نا، ویسے مبارک ہو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت اتنا تو طے ہے کہ نماز آپ کی ظاہری طور پر باطل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایک آیت کا فہم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسجدوں کے حوالے سے شکایتیں آتی ہیں، بس عالمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، خدا خیر فرمائے، پیغمبر اعظم ہیں ان کو کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو، پتہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اب نبی پر جو قرآن اتر رہا ہے، لتعجل بہ، عجلت نہ کرو قرآن میں، جلدی جلدی نہ کرو قرآن میں، ارے لفظ تو سمجھ میں آنا یار، کیا بول رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آنا، جلدی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، نبی جب کر رہے تھے اترتی تھی نا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ یاد کرنا ہے اللہ پاک، مگر اس آیت سے امت کو کیا ذہن ملا ہے، وہ محبوب جو امپاسبل ہے کہ وہ جلدی کریں گے، اور معاذ اللہ غیر توحید کے اعتبار سے نہیں، یہ امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے سمجھ بوجھ کر کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ یہ پڑھنے کا کانسیپٹ ہے، حکم ہے، پتہ نہیں تراویح کو الگ ہی سمجھ لیے ہیں لوگ، تراویح نماز ہے بابا، تراویح نماز ہے، یہ گڑبڑ کرنے کی چیز نہیں ہے، ہم 5 دن وہاں پڑھے، ہم 10 دن وہاں پڑھے، 10 دن کے واسطے نماز ہے، چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن تو ہمیشہ پڑھو نا آپ، وطر جو ہے جماعت کے ساتھ کب ملتی آپ کو؟ رمضان میں ملتی نا بھائی، رمضان کے علاوہ، اور یہ کب؟ جب تراویح پڑھیں گے تب نا، تو تراویح کے بعد ہی ہے نا وطر، ذرا محسوس کیجئے اس بات کو کہ قرآن پاک نے جو آپ کی رہبری کی ہے، آپ قرآن سے کس قدر دور ہیں، ایک زمانہ پہلے ڈاکٹر نے اقبال نے کہا ہے وہ قوم تباہ و برباد ہے، خار ہے، ذلیل ہے جو قرآن سے دور ہے، کیونکہ پیمانہ ہدایت قرآن کو رکھا تھا، قرآن کو رکھا تھا کہ قرآن سے جڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ کتنے دن ہیں رمضان جانے کے بعد ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھتے ہو، ہے ایسا؟ نہیں ہے، لیکن کتنا سیکنڈ ہے ایسا کہ موبائل نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، جب تک نیند نہیں آتی، ہم لوگوں کا رولز یہ ہے پڑھنے کے زمانے میں بھی اور پڑھانے کے زمانے میں بھی، کہ اگر نیند لانا ہونا تو کوئی کتاب ہاتھ میں لے لو، 10 منٹ مطالعہ کرے نیند آ جاتی،
لیکن آپ کو جب نیند نہیں آتی تو نیند نہ لینے والی دوا لیتے ہیں، یعنی موبائل. قسم خدا کی موبائل ہاتھ میں آنے کے بعد نیند نہیں آتی، لیکن آپ سورہ آیت الکرسی پڑھیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے پہلے ہی نیند آ جاتی ہے آپ کو جو سورہ یاد ہے نا وہ شروع تو کیجیے، آپ آخری تک نہیں پہنچیں گے اور آپ کو نیند آ جائے گی. نیند نہیں آ رہی ہے، فون بھی کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، گلف میں دلہا ہے دلہن یہاں ہے، نیند نہیں آ رہی، دلہا بھی کہہ رہا ہے ہاں موبائل میں رہو نا، یہ بھی کہہ رہی ہے ہاں موبائل میں رہو نا، تو اور بھی نیند نہیں آتی، صبح ہو جاتی. آج یہ نسخہ لے لو، سب کو یاد ہے نا آیت الکرسی، نیند نہ آئے نا قسم خدا کی آیت الکرسی شروع کر دو، 2 منٹ کے اندر نیند آ جائے گی، موت ہو جائے گی.